غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، مسند احمد حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ما حق اللہ علی العباد و حق العباد علی اللہ، کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتلانے سے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پہ حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام نے بس نہیں کی، فرمایا ان یعبدوہ، بندے اللہ کی عبادت کریں لیکن ایسی عبادت کہ لا یشرکوا بہ شیئا، کہ اس عبادت والے حق میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس لیے کہ دنیا عالم میں جتنے بھی مشرکین گزرے ہیں وہ سب اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی بھی مشرک اللہ کی عبادت کا منکر نہیں تھا، وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ عبادت والے حق میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، شریعت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مطابق حج کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، بیت اللہ کی اور بیت اللہ کے اندر آنے والے مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے، لیکن ساتھ شرک کرتے تھے۔ اسی طرح پچھلی تاریخ جتنی بھی ہے قرآن نے ذکر کیے ہیں، جتنے بھی مشرکین کے احوال وہ یہی ہے۔ اس لیے ہم سے مقصود وہ صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت خالصہ مقصود ہے، ایسی عبادت مقصود ہے، مطلوب ہے جس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اب عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالی کی تعظیم کو، پھر اس تعظیم کے رنگ جدا جدا ہیں، سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، طواف بیت اللہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، غائبانہ پکار بھی عبادت ہے، اور اسی طرح نظر اور نیاز بھی عبادت ہے۔ جس طرح سجدہ عبادت ہے بعین ہی، اسی طرح نظر اور نیاز بھی عبادت ہے۔ سب فقہا نے بات لکھی ہے، النظر عبادت، نظر عبادت ہے، والعبادت لغیر اللہ تعالی کفر، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت بجا لانا وہ کفر ہے۔ نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، صرف زبان کا فرق ہے، نظر عربی زبان میں اور نیاز فارسی زبان میں۔ ہمارے ہاں جو خواہ مخواہ فرق کیا جاتا ہے
جس طرح بھی محرم الحرام شروع ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے جی نظر خدا نیاز حسین. حقیقت میں جس طرح نیاز اللہ کے لیے تو نظر بھی اللہ ہی کے لیے، کیونکہ نظر اور نیاز صرف زبان کا فرق ہے، حقیقت میں دونوں عبادت ہیں اور دونوں اللہ ہی کا حق ہے. اور ہر دور کے اندر غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز مانی جاتی تھی، اس لیے قرآن مجید نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے ذکر کیا. ابتداءً میں صرف ان آیات کا معنی کرتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے. آیت دیکھ لیں جو میں نے آیت ذکر کی ہے. ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتہ، بے شک سوائے اس کے نہیں، یعنی پکی بات ہے، محکم بات ہے. حرم علیکم المیتہ، حرام کر دیا ہے اللہ نے تم پر مردار، ایسا جانور جو حلال نہ کیا جائے، بغیر ذبح کے مر جائے. والدم، اور خون حرام. چھری چلاتے ہو جب جانور کو ذبح کرتے ہو اس وقت جو خون نکلتا ہے، فرمایا خون حرام. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام. تین چیزیں. نمبر 4 وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز حرام، وما، اور ہر وہ چیز حرام، اہل بہ، جس پر بلند کیا جائے نام غیر اللہ کا. فمن اضطر غیر باغ، پس جو بندہ مضطر ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، غیر باغ، نہ ہو لذت کا متلاشی، ولا عاد، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سورۃ المائدہ دیکھ لیں. اللہ نے قرآن میں 4 جگہ یہ مضمون ذکر کیا. بالکل سورہ مائدہ کی ابتدا آیت نمبر 3 ہے. اور یہ صفحہ نمبر ہے 97 آیت نمبر 3. حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جس پر بلند کیا جائے نام غیر اللہ کا، والمنحنقہ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، والموقوذہ، مارنے سے مر جائے، والمتردیہ، اونچی جگہ سے گر کے مر جائے، والنطیحہ، دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مر جائے، وما کل السبع، اور جسے کھا لیں درندے، چیر پھاڑ لیں درندے، الا ما زکیتم، ہاں جسے تم حلال کر دو، وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیے جائیں تھانوں پر، درگاہوں پر، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمت طلب کرو تیروں کے ساتھ، ذالکم فسق، یہ سارے کام حرام ہیں. اور جب یہ مسئلے تم سمجھ جاؤ گے، ان پہ پکے ہو جاؤ گے تو سن لو، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج نا امید ہو جائیں گے کافر تمہارے دین سے، یعنی انہیں یقین ہو جائے گا اب ان کو ہم مغلوب نہیں کر سکتے. فلا تخشوہم، او مومنو نہ ڈرو کفار سے، واخشونی، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور تام کر دیا تم پر اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، پسند کر دیا تو میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین. فمن اضطر، بس جو بے قرار ہو، فی مخمصۃ، انتہائی بھوک میں، غیر متجانف لاسم، نہ ارادہ کرنے والا گناہ کا، فإن اللہ غفور الرحیم، اس کے لیے اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اسی طرح آگے چلیں گے ہم سورہ انعام میں بھی اور سورہ نحل میں بھی. اب لوٹ آؤ ذرا سورہ بقرہ والی آیت پہ. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا 4 چیزیں میں اللہ نے تم پہ حرام کر دی. نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت،
نمبر 4 ما احل بہ لغیر اللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہی 4 چیزیں حرام ہیں؟ حالانکہ شریعت میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں. تو اس کا جواب سمجھیے، اصل کے اندر اسے کہتے ہیں جواب ترکی بترکی. مشرکین مکہ 4 قسم کے جانور اپنے بتوں کے نام پہ نظر مانتے تھے اور ان کو حرام سمجھتے تھے. صائبہ، بحیرہ، حام، وسیلہ. صائبہ، بحیرہ، حام، وسیلہ. تو وہ ان جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اور ان کے متعلق ان کا اعتقاد تھا کہ اب یہ ہمارے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے گئے ہیں، اس لیے ان کا استعمال کرنا، ان کا دودھ استعمال کرنا یا ان سے نفع حاصل کرنا، ان پہ سواری کرنا اب یہ حرام ہے. تو چونکہ انہوں نے اپنی طرف سے 4 جانور حرام کیے تھے تو ان کے اس فعل کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جن 4 کو تم حرام سمجھتے ہو وہ حرام نہیں اور نہ میں اللہ نے انہیں حرام کیا ہے. آؤ تمہارے ان 4 کے بدلے میں اللہ تمہیں ایسے 4 بتاتا ہوں جنہیں میں نے حرام کر دیا ہے. تو چونکہ ان کا عمل 4 کے بارے میں تھا تو اس بنیاد پہ آیت میں 4 کا ذکر ہے. دوسری بات کہ اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام. حالانکہ یہ پہلی 3 چیزیں جو ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، ان کی حرمت پہ تو سب کا اتفاق ہے. ان کی حلت کا تو کوئی بھی قائل نہیں تھا، کسی مذہب کا کوئی فرد. تو اللہ نے پہلے ان 3 کا ذکر کیوں کیا؟ جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے یہ انداز ہے چند مقامات پہ کہ اللہ پہلے ان مقدمات کو ذکر کرتا ہے، امور کو ذکر کرتا ہے جو خصم اور منکر کے نزدیک بھی مسلم ہوتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ آخری بات منوانا چاہتا ہے جس کا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں اللہ منوانا چاہتا ہے جس طرح مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، جب ان تینوں کو حرام مانتے ہو تو چوتھی چیز کو بھی مان لو، وما احل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کو بھی حرام مان لو. اس کی ایک مثال دیکھ لو، سورہ فاطر پہ آ جاؤ. یہ آیت نمبر ہے صفحہ نمبر 394، 394، آیت نمبر 22. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، نیچے سے 2 نمبر لائن. وما يستوي الاعمى والبصير، آیت 19 سے پڑھ رہا ہوں. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. اب یہاں بھی 4 چیزوں کا ذکر ہے. فرمایا ما يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور بینا برابر نہیں، ہر کسی کو پتہ ہے. ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، 2. ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، 3. وما يستوي الاحياء ولا الاموات. اب 3 باتیں وہ ہیں جس فرق کو ہر ذی عقل مانتا ہے کہ بھائی اندھا اور بینا برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں. لیکن یہ 3 چیزیں تو سب مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تم سے اگلی 4تھی بات منوانا چاہتا ہوں. کون سی؟ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، سایہ اور دھوپ گرمی برابر نہیں، تو مان لو. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، نہیں برابر زندے اور مردے، زندے اور مردے بھی برابر نہیں. اللہ بنیاد پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، چونکہ اللہ کو علم تھا
ایسا وقت آئے گا کہ جب وفات پا جانے والی ہستیوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا، ان کو متصرف الامور، نافع اور ضار، مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جائے گا، ان کو مصیبتوں میں پکارا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات، نہیں برابر زندے اور مردے۔ اللہ فرق کیا ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تو سناتا ہے جسے چاہتا ہے، قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تو قادر ہے، جسے چاہے سنا دے، وہ چاہے تو پہاڑ کو سنا دے، دریا کی موجوں کو سنا دے، لیکن قانون یہ ہے میرے پیغمبر وما انت بمسمع من فی القبور، نہیں ہے آپ سنانے والے انہیں جو مر کے قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ عادت اور قانون یہ ہے، تو یہ ایک ترتیب ہے۔ تو یہاں بھی 3 چیزیں ذکر کی، فرمایا مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز حرام جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اہل کا معنی کیا ہے؟ لغت عرب میں اس کا معنی ہے آواز بلند کرنا، جس طرح چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند دیکھ کر عرب کے لوگ آواز بلند کرتے تھے۔ حلت القمر، چاند طلوع ہو گیا، چاند نظر آ گیا، تو وہ چونکہ چاند کو دیکھ کے آواز بلند کرتے تھے تو چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بچے کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے تو کہا جاتا ہے احلت الصبی، بچے نے آواز بلند کی، بچہ بول پڑا، رو پڑا۔ اسی طرح کلمہ اونچی آواز میں جب پڑھا جائے تو اسے تحلیل کہتے ہیں۔ تسبیح، تحمید اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا تحلیل، بلند آواز سے کلمہ پڑھنے کو تحلیل کہا جاتا ہے۔ تو احلال کا اصلی معنی ہے آواز بلند کرنا۔ مثال کے طور پہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ لات کے نام کی نظر، یہ منات کے نام کی، یہ عزا کے نام کی، یہ حبل کے نام کی، تو غیر اللہ کا نام بلند ہو گیا۔ یہودی کہتے تھے یہ عزیر علیہ السلام کی نظر، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہما کی نظر۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، مشرکین مکہ کے بعد قیامت تک جتنے بھی شرک کی صورتیں آئیں گی، جس طرح آج ہمارے دور کے اندر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے نام کی نظر مان رہا ہے، کوئی پیر بابا کے نام کی نظر، کوئی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نظر، کوئی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کی سانک، تو یہ مختلف قسم کی نظریں جو مانی جاتی ہیں، غیر اللہ کا نام اس چیز پہ بلند کیا جاتا ہے، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے بھئی یہ حرام ہے۔ کیوں کہ جب غیر اللہ کے نام پہ تم اس چیز کو نظر نیاز دو گے تو نظر نیاز تو عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے دو گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب ایک سوال ہے، بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں اہل کا ذبح، وہ کہتے ہیں اس سے مراد صرف وہ جانور ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم تو جی ذبح کرتے ہیں جانور لے جا کے، ہم تو داتا دربار پہ بھی ذبح کریں تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا ہے۔ اس کا پہلا جواب سمجھیے، مشرکین عرب بھی بوقت ذبح لات منات کا نام لیتے تھے، وہ بھی بوقت ذبح اللہ کا نام لیتے تھے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، وہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، وہاں پر قرآن نے کیا انداز رکھا؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور آگے جا کے پھر فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہیں جو تھانوں پر درگاہوں پہ ذبح کیے جائیں۔ تو ذبح کیے جانے کو تو اللہ نے سورہ مائدہ آیت 3 میں علیحدہ ذکر کیا۔ اگر ما اہل کا معنی بھی ہوتا ذبح کیا جانا تو پھر اسی آیت میں آگے جا کے اللہ دوبارہ کبھی ارشاد نہ فرماتا وما ذبح علی النصب۔ لیکن ایک سوال ہے، مفسرین انہوں نے یہاں معنی کیا ہے وما ذبح، ما اہل وما ذبح، کئی لوگ اس میں اشکال میں پڑ جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھو، من دون اللہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، اس کا معنی ہے اللہ کے ما سوا، ہر چیز کو یہ لفظ شامل ہے۔
لیکن مفسرین وہاں لفظ کہہ دیتے ہیں کصنم، جیسے بت۔ اب لوگ غلطی کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ من دون اللہ کو بت کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بت من دون اللہ کی ایک قسم ہے، ایک جز ہے، ایک نوع ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں پاکستان جیسے ترنول، اب ترنول پاکستان ہے لیکن کل پاکستان نہیں، سارا پاکستان ترنول میں بند نہیں۔ اسی طرح صنم بت وہ من دون اللہ ہے، لیکن من دون اللہ کا ایک جز ہے، وگرنہ من دون اللہ میں انبیاء، اولیاء، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، جن، فرشتے سب ہیں بعین ہی۔ اسی طرح ما احل میں ہر چیز داخل ہے، جس جانور پہ غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے وہ بھی۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، فقہائے حنفیہ پر عجیب بات کی ہے، ہماری کتاب فقہ کی ہے بحر الرائق، باقی شامی وغیرہ میں بھی ہے، وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی ولی کی قبر پر کوئی شخص عبادت کی نیت سے چراغ لے گیا، ایک تیل لے گیا، دو یا دراہم لے گیا، سکے شکے، تین، تو کہتے ہیں حرام باجماع المسلمین۔ غیر اللہ کے نام پہ دراہم دے دیے، تیل دے دیا، چراغ دے دیا، سارے فقہا کہتے ہیں یہ حرام ہو جائے گا، اور باجماع المسلمین، سارے مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ یہ چیز حرام ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز بن رہی ہے، اور غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز جائز نہیں ہے۔ آخری بات، مصنف ابن ابی شیبہ ایک کتاب حدیث کی، اس کے اندر ایک واقعہ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا۔ واقعہ کیا ہے کہ دو بندوں کا گزر ہو رہا تھا ایک علاقے سے، اس علاقے کے لوگ بتوں کے پجاری تھے، اور انہوں نے ایک دستور بنایا ہوا تھا کہ ہر گزرنے والا ہمارے بتوں کے نام پہ کوئی نہ کوئی نظر نیاز دے کے جائے گا۔ دو بندے گزر رہے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے انہیں کہا قربا ولو ذبابا، ہمارے بتوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ تو دے دو تقرب کے لیے۔ وہ دونوں مسافر کہنے لگے بادشاہ ہم تو مسافر لوگ ہیں، ما عندنا شیء، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مکھی پکڑ لو، اور اس مکھی کو پکڑ کے مار کے ہمارے بت کے نام پہ پھینک دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مکھی کی بات ہے، ایک پیسے کی بھی نہیں، لیکن مسئلہ ہے نازک، عبادت کا مسئلہ ہے۔ قربا ولو ذبابا، تقرب کے لیے پیش کرو اگرچہ مکھی کیوں نہ ہو۔ ان میں سے ایک نے کیا کیا، مکھی پکڑ لی، مکھی پکڑ کے مار کے بت کے نام پہ پھینک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، یہ بندہ جس نے غیر اللہ کے نام پہ مکھی دی، وہ مکھی غیر اللہ کے نام پہ دینے کی وجہ سے جہنم چلا گیا۔ اب سوال ہے مکھی دی جہنم کیسے چلا گیا؟ مکھی تو تھی۔ جواب بات مکھی کی نہیں ہے، بات اللہ کی توحید کی ہے، بات اللہ کے حق کی ہے۔ مکھی بھی جب غیر اللہ کے نام پہ دی تو بند تو گئی نا نظر نیاز، اور ان نظر عبادت۔ دوسرا بندہ کہنے لگا او بادشاہ تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتا۔ میں نے بڑا غور کیا اس مکھی کے بارے میں نے اس مکھی کے پروں پہ غور کیا، اس مکھی کی آنکھوں پہ، اس مکھی کے پنجوں پہ، چھوٹی سی مکھی ہے، اس کے اندر موجود سارے نظام پہ میں نے غور کیا، تو ہر طرف سے مجھے یہی جواب آیا لا الہ الا اللہ۔ اس مکھی کو دو پر دے کے اڑانے والا اللہ کے